اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے سے پینے سے جماع وغیرہ سے روکا ہے تو ہم رک جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے رکنا ضروری ہے لیکن ہم رک نہیں پاتے، جن سے ہمارا روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ بتایا تھا پہلے بھی کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے روزے کی حالت میں تو اس کا روزہ خراب ہو جاتا ہے، چغلی کرتا ہے تو اس کا روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسے ایسے عیب ہیں جو ہم رمضان کے علاوہ بھی کرتے ہیں۔ جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ جاتا ہے تب بھی ہم اس سے باز نہیں آتے، کوشش کرتے ہیں چھوڑنے کی، لیکن چونکہ پہلے سے مجبور ہیں، کرتے چلے آئے، غیبت بھی پہلے سے کرتے چلے آئے، جھوٹ بھی پہلے بولتے چلے آئے، تو جب یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آیا تو ہم نے جھوٹ بھی بولا اور غیبت بھی کر دی۔ تو یہ گناہ ایسے ہیں جو ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے اس کا بھی ایک تھوڑا سلوشن دیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو میں نے ابھی پڑھی ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطری طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزے کی زکوٰۃ یعنی روزے کو پاک کرنا، کہ لغویات سے، لغو باتوں سے یا بے حیائی کی باتوں سے، فحش باتوں سے یا گندی باتوں سے یا غلط باتوں سے، جھوٹ سے، ان چیزوں سے اپنے روزے کو پاک کرنا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے۔ اور فرمایا وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے لیے کھانے کا ذریعہ ہو جائے گا، کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے۔ اس کے دو مقصد ہو گئے، صدقہ فطر کے دو مقصد ہو گئے۔ ایک تو اپنے گناہوں کی تلافی، جو ہم سے گناہ ہوئے، غلطی ہو گئی ہیں، روزہ رکھنے میں کمی کوتاہی ہو گئی ہے، اس کی تلافی ہو جائے۔ دوسرے مسکینوں کا خیال، تاکہ مسکینوں کا بھی انتظام ہو جائے، ان کے یہاں بھی عید کے آنے سے پہلے عید کا انتظام ہو جائے، عید کے آنے سے پہلے ان کے یہاں بھی عید کا انتظام ہو جائے۔ کتنا انتظام ہو جائے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اغنوہم عن السوال فی ھذا اليوم، اس دن تم ان پر، ان فقراء پر، ان غرباء پر اتنا خرچ کرو کہ وہ سوال کرنے سے بے نیاز ہو جائیں، اتنے مالدار ہو جائیں، گویا کہ اتنا ان کے پاس بھی ہو کہ وہ تمہارے ساتھ خوشی میں شریک ہو سکیں۔ تمہارے پاس بیٹھیں تو اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھیں، تمہاری جیبوں پر ان کی نظر نہ ہو، تمہارے پاس بیٹھیں تو اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھیں، تمہارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے گویا کہ عید میں شریک ہوں، برابر کے حصے دار ہوں۔ اور یہ عید کی نماز سے پہلے دے دی جائے تو بہتر ہے، عید کی نماز سے یعنی رمضان میں دے دی جائے تو بہتر ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولۃ، جس شخص نے عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کر دیا تو اس کی مقبول زکوٰۃ ہے، یعنی ایسی زکوٰۃ جو اس کی قبول ہو گئی۔ اور یہ زکوٰۃ کسی زکوٰۃ ہے؟ یہ وہ زکوٰۃ نہیں ہے جو عام طور پر زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ وہ زکوٰۃ ہے جو روزے کی زکوٰۃ ہے، یعنی صدقہ فطر، اور صدقہ فطر گویا کہ آپ کا قبول ہو گیا۔ ومن اداہا بعد الصلاۃ، اور جس نے کمی کوتاہی کی بنا پر لیٹ کر دیا، تاخیر کر دی، عید کی نماز کے بعد دے رہا ہے، عید کی نماز کے بعد دے رہا ہے تو ادا پھر بھی ہو جائے گا، لیکن فہی صدقۃ من الصدقات، تو وہ عام صدقوں کی طرح ایک صدقہ ہوگا، عام صدقوں کی طرح وہ بھی ایک صدقہ ہوگا۔ لیکن چاہیے کہ ہر شخص کو جس پر بھی صدقہ فطر لازم ہے عید کی نماز سے پہلے دے دے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کیا کرتے تھے،
عید کی نماز سے یعنی عید کے دن سے 2 دن یا 3 دن پہلے دے دیا کرتے تھے تاکہ غربا کے گھر میں بھی خوشی کا انتظام ہو جائے، کھانے پینے کا انتظام ہے، وہ بھی اپنے عید کا انتظام کر سکے۔ تو ہمارے ذمہ میں یہ لازم ہے کہ ہم کو بھی یہی چاہیے کہ عید کی نماز سے پہلے یعنی رمضان کے اندر ہی اس کو ادا کر دیں تاکہ ہم جس کو دے رہے ہیں اس کے گھر بھی عید کی خوشیاں آ سکیں، اس کے گھر بھی خوشیاں آ سکیں۔ اور یہ لازم اور ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو تعبیر دی ہے نا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تعبیر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لازم قرار دیا ہے، ضروری قرار دیا ہے۔ اب 2 مقصد سامنے آ گئے، اپنے گناہوں کا کفارہ، اپنے روزے کی اندر جو غلطی کوتاہی ہوتی ہیں، بے حیائی کی باتیں کر لینے اس کی وجہ سے جو کمی آئی ہے روزے کے اندر، یا جھوٹ بولنے کی وجہ سے روزے کے اندر جو کمی آئی ہے، یا لغو باتیں کرنے سے، بکواس کرنے سے جو کمی ہمارے روزوں کے اندر آ جاتی ہے، تو وہ ان کمیوں کی وجہ سے وہ کمی پاک ہو جاتی ہیں، وہ کمی صاف ہو جاتی ہیں، وہ کمی دور ہو جاتی ہیں جب ہم صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں، تو ہمارا روزہ گویا کہ پاک صاف ہو کر کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جاتا ہے تو قبول ہو جاتا ہے۔ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، تو گویا کہ وہ زکوٰۃ قبول، وہ صدقہ فطر تمہارا قبول ہو گیا، گویا کہ یہ پہچان ہو گئی کہ تمہارا روزہ بھی قبول ہو گیا۔ ویسے عام طور پر یہ غلطی کرنا نہیں چاہیے، بے حیائی کی باتوں سے بچنا بھی چاہیے، جھوٹ سے بچنا بھی چاہیے، اور فحش باتوں سے بچنا چاہیے، اور اسی طریقے سے لغو باتوں سے بچنا چاہیے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لازم قرار دیا۔ اب اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ چاہے ہم کتنے بڑے پرہیزگار ہوں، اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کو ادا کریں۔ ہم سوچیں کہ ہم نے تو کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، تو بھیا تم نے اگر ایک مقصد چھوڑا ہے، یعنی تم نے کوئی گناہ نہیں کرا، روزے تمہارے ایسے ہی بالکل پاک صاف، نہ تم نے جھوٹ بولا ہے، نہ غیبت کی ہے، نہ بے حیائی کی باتیں کی ہیں، نہ فحش باتیں کی، کسی سے کوئی بد کلامی کی ہی نہیں ہے، روزے کے اندر کوئی لفظی یا کسی بھی معنی بھی غلطی ہوئی نہیں ہے، جب نہیں کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم کیوں صدقہ فطر دیں؟ تو صدقہ فطر اس لیے نہیں دیں۔ دوسرا مقصد بھی اس کے اندر، دوسرا مقصد کیا ہے؟ غریبوں کا خیال کرو۔ دوسرا مقصد ہے نہیں ہے غریبوں کا خیال کرو تاکہ ان کے گھر بھی عید آ سکے، عید کی خوشیاں آ سکیں۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہر شخص پر جو صاحب نصاب ہے اس پر صدقہ فطر لازم ہے، وہ اپنی طرف سے، اپنے بیوی بچوں کی طرف سے، نابالغ بچوں کی طرف سے، بالغ کی طرف سے بھی اگر ان کی کفالت کر رہا ادا کرے گا تو ادا ہو جائے گا، لیکن نابالغ کی بچوں کی طرف سے ان کی ذمہ لازم ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے اپنی طرف سے۔ ہاں بیوی بھی صاحب نصاب ہے تو بیوی الگ سے ادا کرنا چاہے کر سکتی ہے، لیکن اگر شوہر اس کی مرضی کے بغیر، اس سے پوچھے بغیر اگر ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ آج کل ہمارے یہاں ایسا معاملہ ہے نہیں، کیونکہ سارا قبضہ مال کا یا تو بیوی کے ہاتھ میں ہوتا ہے یا شوہر کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ایسا ہے نہیں کہ شوہر الگ مالدار ہو، بیوی الگ مالدار ہے، الگ الگ یہاں کیپیسٹی ختم ہے بالکل ہمارے معاشرے کے اندر۔ تو شوہر ادا کرے یا بیوی ادا کرے، دونوں کو ملا کر کے ادا ہو جائے گا۔ اب اپنے گھر میں دیکھ لیں کتنے بچے ہیں، اگر کوئی ایسا بھی ہے جو پاگل ہے، مجنون ہے، پاگل مجنون دیوانہ ہوتا ہے، سمجھو کہ بے عقل ہے، سمجھدار نہیں ہے، تو اس کی طرف سے بھی جو ذمہ دار حضرات گھر میں موجود ہیں اس پر لازم ہے کہ اس کی طرف سے ادا کریں۔ نابالغ بچہ اس کی طرف سے بھی ادا کریں۔ ایسے ہی وہ بچہ جو صبح صادق کے وقت یا اس سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے یا سورج نکلتے وقت پیدا ہو گیا تو اس کے ذمہ بھی لازم ہو گیا، تو اب اس کے والدین کو چاہیے کہ اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے۔ لیکن جو بچہ صدقہ طلوع آفتاب کے بعد، صبح صادق کے بعد پیدا ہوا ہے، تو اب اس کے ذمے میں صدقہ فطر لازم نہیں ہے، یعنی اب اس کے والد جو ہیں وہ بھی اس کی طرف سے ادا نہ کریں، اگر کر دیں گے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے ایک مسئلہ اور، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر حمل سے کوئی عورت ہے تو اس کا بھی صدقہ فطر نکالا جائے گا نہ نکالا جائے گا۔ اب اس سے صاف سمجھ لو کہ جو صبح صادق سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا یا صبح صادق کے وقت پیدا ہو گیا تو وہ اس کے ذمے کی طرف سے لازم ہے، اور اگر صبح صادق کے بعد پیدا ہو رہا ہے تو اس کے ذمے لازم نہیں ہے۔ تو وہ جو پیٹ میں ہے تو کہاں سے لازم ہو جائے گا؟ ابھی تو باہر آیا ہی نہیں ہے، وہ اس کے ذمہ لازم نہیں ہے۔ اس صدقہ فطر کے کچھ مسائل جاننا ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم عام طور پر ان دنوں میں صدقہ فطر نکالتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہوتی ہے زکوٰۃ جو عام طور پر نکالی جاتی ہے، اس کے اندر جو شرط ہیں، اس کی کچھ شرائط ہیں، منوان اس کی بھی یہی شرائط ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے بس۔
مالدار ہونا، صاحب نصاب ہونا ضروری ہے دونوں میں، صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے بھی، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بھی۔ لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ایک شرط ایسی ہے جو جس مال کے تم مالدار ہو، جس مال کے مالک ہو، وہ مال نامی ہونا چاہیے، مال نامی۔ اور ایک شرط اور ہے اس کی، حولان حول، یعنی 1 سال اس پر گزر جائے تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ مال اگر تمہارے پاس نامی نہیں ہے، بڑھنے والا مال نہیں ہے، اس کی قیمت، اس کی ویلیو، اس کی اہمیت اگر نہیں بڑھے گی تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور ایسے ہی اگر اس پر سال نہیں گزرا ہے تب بھی زکوٰۃ نہیں ہے، سال نہیں گزرا تب بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن صدقہ فطر کے لیے یہ شرط نہیں ہے، اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، اس کی قیمت کے برابر، اس کی اہمیت، اس کی ویلیو اس کی ہے، اس کے پاس قیمت اس کی ہے، صبح صادق، عید کی دن صبح صادق کے وقت میں، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اس پہ یہ نہیں کہ سال گزرے گا، یہ کون سا مال ہے، کس کیٹیگری کا مال ہے، اب مال بھی نہیں دیکھا جائے گا، اس کا مال بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ مال نامی ہے نہیں ہے۔ مال نامی کہتے ہیں بڑھنے والا مال، یعنی اس کی قیمت بڑھ رہی ہو، جیسے پلاٹ خرید رکھا ہے، پلاٹ اپنے قبضے میں ہے، اب پلاٹ اپنے پاس ہے، پلاٹ تو نہیں کہیں نہیں بڑھ رہا، وہ تو 10x10 کا جتنا بھی ہے تو نہیں ہے، 100 گز کا پلاٹ ہے، 100 گز کا پڑا ہوا ہے، چاہے 1 سال لگو 10 سال لگو اپنے پاس، لیکن اس کی قیمت جو 10 سال پہلے تھی وہ آج ہے کیا؟ نہیں ہے، اس کی قیمت 10 سال پہلے کچھ اور تھی اور آج کچھ اور ہے، تو اس کی قیمت بڑھ رہی ہے، تو اسے کہتے ہیں مال نامی، بڑھنے والا مال نہیں بڑھ رہا بلکہ اس کی اہمیت بڑھ رہی ہے، اس کی ویلیو بڑھ رہی ہے۔ ایسے ہی کوئی اور مال ہو، سونا چاندی ہے گھر میں رکھا ہوا ہے، آدھا کلو رکھا ہوا ہے، بس آدھا کلو چاندی رکھی ہے، آدھا کلو چاندی رکھی ہوئی 10 سال ہو گئی، لیکن 10 سال پہلے آدھا کلو چاندی کی کیا قیمت تھی اور اب کیا قیمت ہے، لگا لو حساب، تو قیمت بڑھ رہی ہے، اس مال نہیں بڑھ رہا، پھر اس کو مال نامی کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں کہ اس کی اہمیت بڑھ رہی ہے، ویلیو بڑھ رہی ہے، تو جس کی اہمیت، اس کی ویلیو بڑھ رہی ہے وہ مال نامی ہے، اور جو مال نامی ہے تو اس کو زکوٰۃ میں تو لگایا جائے گا کہ یہ مال نامی ہے یا نہیں ہے، لیکن صدقہ فطر کے لیے مال نامی ہونا شرط نہیں ہے۔ کوئی سا بھی مال ہو، تمہارے پاس کوئی مکان، بائک، کوئی ضرورت، حواج اصلیہ، ضرورت کے سامان سے زیادہ ہو، یعنی ہم استعمال کرتے ہیں جو چیزیں ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں ان سے الگ ایکسٹرا میں ہمارے پاس کوئی چیز پڑی ہے، جیسے ہم گھر کے اندر صوفہ سیٹ ہمارے پاس ہے، بیڈ ہے، فریج وغیرہ ہیں، یہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن ڈبل ایک ہمارے استعمال میں آ رہے ہیں، ایک خالی پڑے ہوئے ہیں، ایک کیسے پڑے ہیں؟ اب خالی پڑے اس کی اہمیت بڑھ رہی ہے، ویلیو بڑھ رہی ہے؟ نہیں بڑھ رہی، مارکیٹ میں جاؤ گے آدھے ریٹ میں بکیں گے، جا کے یا کہیں بھیج دو، کیونکہ وہ سونے چاندی نہیں، مال نامی نہیں ہے، وہ اگر مال نامی ہوتا تو اس کی اہمیت بڑھتی، پڑے 10 سال تمہارے گھر میں پڑا رہے گا، اس کی قیمت تو گھٹ جائے گی، اس کی قیمت بڑھے گی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی تمہارے پاس گھر میں کوئی سامان پڑا ہے، بائک پڑی ہے، بائک ہے یا فریج وغیرہ کوئی سامان رکھا ہے، ایکسٹرا رکھا ہے، جس کا استعمال نہیں ہو رہا، بالکل یوز نہیں ہے کہیں، چاہے اس پر 1 سال گزر گیا یا نہ گزرا ہو، یہ 6 مہینے گزرے ہوں، اس کی اہمیت نہیں بڑھ رہی، اس کی اہمیت گھٹ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ صدقہ فطر میں گنا جائے گا۔ کیوں گنا جائے گا؟ کیونکہ ضرورت سے زیادہ ہے، ضرورت سے زیادہ ہے، اس لیے گنا جائے گا۔ اور وہ مال جس کے اندر تم جب صاحب نصاب بن رہے ہو تو اس میں سب جڑے گا، وہ سب جڑے گا۔ اگر وہ اس کی قیمت، اس کی مالیت بیٹھ جاتی ہے 52.5 تولہ چاندی ہے اس کی قیمت کے برابر، تو پھر تم پر صدقہ فطر لازم ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا۔ اب تمہارے ذمہ ہے کہ اب تم کو چاہیے کہ صدقہ فطر ادا کرو۔ ایسے ہی اپنی طرف سے بتا چکا ہوں میں، اپنی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے ادا کرو۔ اب مجنون پاگل بچے ہیں اگر تمہارے، اس کی طرف سے ادا کرو۔ ہاں، اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے صبح صادق سے پہلے، رمضان کے اندر ہو جائے، یہ چاند رات میں ہو جائے، صبح صادق سے پہلے، تو اب اس کے گھر والوں کی ذمہ لازم نہیں ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں۔ لیکن جس کا انتقال صبح صادق کے بعد ہوا ہے، اگرچہ عید کی نماز سے پہلے ہو گیا، اگرچہ عید کی نماز سے پہلے ہو جائے، لیکن صدقہ فطر صبح صادق کے بعد ہو رہا ہے، تو اب جس کا انتقال ہوا ہے نا، اس کی طرف سے اس کے گھر والوں پر صدقہ فطر لازم ہے۔ اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے ایک مسئلہ اور، جو لوگ پوچھتے ہیں کہ اپنے مرحومین کی طرف سے صدقہ فطر دینا پڑے گا کیا؟ والدین کا انتقال ہوئے 6 سال ہو گئی، کیا ان کی طرف سے صدقہ فطر دینا پڑے گا؟ اب سمجھ لو مسئلہ، صبح صادق سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے، صبح صادق سے پہلے اگر تمہارے والدین کا کسی کا انتقال ہو جائے، گھر میں کسی کا بھی انتقال ہو جائے صبح صادق سے پہلے، تو اب اس کی ذمہ صدقہ فطر لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر صبح صادق کے بعد اس کا انتقال ہو رہا ہے تو اب اس کی ذمہ صدقہ فطر لازم ہے۔ اب وہ تو دے گا نہیں، چونکہ اس کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کے گھر والے اس کی طرف سے دیں گے، اس لیے یا تو پہلے ادا کر دیں، اگر پہلے ادا کر چکے ہیں زندگی کے اندر تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے ادا نہیں کیا ہے تو عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیں۔ اور بائی چانس اگر عید کی نماز سے پہلے بھی ادا نہیں کیا ہے، بلکہ عید کی بعد سوچ رہے ہیں کہ کوئی مل جائے، غریب مل جائے، کوئی غریب
مل جائے. اب غریب تلاش کر رہے عزیزو، غریبوں کو پہلے تلاش کر لیا کرو تاکہ وہ غریب رہے نا. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پڑھی میں نبی، اغنوہم عن السؤال فی ھذا اليوم، اتنا خرچ کرو ان غرباء پر، اتنا خرچ کرو تاکہ وہ سوال سے بے نیاز ہو جائیں. عید کے دن کوئی مانگنے والا نظر نہ آئے، عید کے دن کوئی مانگنے والا نظر نہ آئے. عید کے دن بھی اگر تمہیں کوئی مانگنے والا نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پیٹ نہیں بھرا، یا اس کو وہ ابھی بھی ضرورت مند ہے، ابھی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی ہے، یا ابھی بھی اس کے گھر میں خوشی نہیں آئی ہے، ابھی بھی کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ ہاتھ پھیلا رہا ہے، دستے سوال بڑھا رہا ہے تو آپ کے سامنے اس وجہ کو دیکھا جائے، ٹٹولا جائے، اسے ختم کیا جائے تاکہ وہ عید کے دن خوشی بنا سکے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. اگر آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں، کسی کو آپ کے پڑوس میں، آپ کی رشتہ داری میں، آپ کے محلے میں ہیں ایسے لوگ جو ضرورت مند ہیں، تو ان کا خیال پہلے ہی رکھا جائے، ان کا خیال پہلے ہی رکھا جائے. ایسا نہ ہو کہ ابھی بھی ہمارے کچھ دن پہلے دیکھا تھا کہ جیون گڑھ سے ایک عورت آئی، یہاں پہ کہاں سے آئی؟ جیون گڑھ سے، اپنی ضرورت لے کر کے، اور منہ ڈھکے ہے اپنا بھی اور اپنی اولاد. اپنا ڈھکے تو کوئی بات نہیں ہے، اپنی اولاد کا بھی ڈھکے ہوئے ہے. اولاد کا کیوں؟ کہ کوئی پہچان نہ لے، کوئی پہچان نہ لے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ مانگنے کے لیے وہاں سے یہاں تک آئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے لوگوں سے وہ ضرورت بیان نہیں کر پا رہی، اپنے رشتہ داروں سے بیان کر پا رہی ہے، نہ اپنے گھر والوں سے، نہ اپنے ملنے جلنے والوں سے بیان کر پا رہی ہے. اور اس کی ضرورت اتنی زیادہ ہے کہ وہ دور تو جا رہی ہے، اپنے محلے والوں سے نہیں کہہ پا رہی ہے. تو ہم کو سب سے پہلے چاہیے کہ ایسے لوگ ہمارے اگر محلے کے اندر ہیں تو ان کو تلاش کیا جائے اور ان پر خرچ کیا جائے، ان پر خرچ کیا جائے تاکہ عید کے دن وہ کسی اور کے دروازے پر کنڈی نہ بجائیں، کسی اور کے دروازے پر دستے سوال نہ پھیلائیں، کسی اور سے جا کے نہ مانگے کہ لو جو فطرہ دے دو، زکوٰۃ دے دو، صدقہ دے دو، خیرات دے دو. عید کا دن خوشی کا دن ہے، عید کا دن خوشی کا دن ہے، اور خوشی کے دن وہ ابھی بھی اس میں لگے پڑے ہیں کہ ہماری عید آئی نہیں ہے. تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اغنوہم عن السؤال فی ھذا اليوم، اس دن اتنا خرچ کرو، اتنا خرچ کرو کہ وہ سوال سے بے نیاز ہو جائیں، انہیں سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے، مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. سمجھ میں آ گئی؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.